السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ غزوہ خندق کا مقام ہے سبات مساجد، یہ سامنے مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد فتح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ غزوہ خندق جہاں ہوا تو 7 خیمے یہاں قائم کیے گئے تھے، جن میں سے یہ مسجد فتح جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ایک پہاڑی ایک چوٹی کے اوپر ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کو دیکھتے رہے، یہاں پہ دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ تو یہاں پہ سبات مساجد، یہاں پہ سامنے ایک بہت بڑی مسجد بھی بن گئی ہے، یہاں پہ ابھی نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اور باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسجد، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جس نے خندق کی کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد، ان سب صحابہ کرام سے نام سے مساجد بنی۔ یہ بڑی مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ مساجد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں تعمیر کیے تھے۔ اور خندق ان کے سامنے یہاں اس پر ابھی ایک روڈ، ایک ہائی وے بنائی ہوا ہے، اس وجہ سے وہ خندق نظر نہیں آ رہا۔ تو وہاں پہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ یہاں پہ خندق بنائی جائے اور مدینے کو اس طرح کور کیا جائے۔ جو 10,000 لشکر جرار ابو سفیان لے کر آیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے سے، ملیامیٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے نامراد واپس اٹھایا تھا جب اس نے دیکھ لیا، اور دو بدو کچھ لڑائی بھی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے پلاننے کی کوشش کی تھی جن کو مارا گیا، اور اسی طرح سے ان کو شکست فاش ہو گئی اور مسلمانوں کو بڑی غنیمتیں مل گئی۔ تفصیلی واقعہ سیرت میں لکھا گیا ہے، اور اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے تھے، اور ایک مشہور لمبا واقعہ ہے سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4-5 صحابہ کے لیے دعوت کی تھی کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بکرا ذبح کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لشکر کو 1000 مسلمانوں کو 1400 مسلمانوں کو آواز دی کہ سب آ جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ناراض ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے لوگوں کو کیوں بلایا، ہم شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ اور چند احباب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ دیگچی لے کر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا دم کر دیا، تھوک دیا، فرمایا کہ اس سے بڑھتے رہو اور کھولنا نہیں، اور پھر وہ سارے صحابہ بھی کھا گئے، اور حضرت جابر گھر والے بھی کھا گئے، پھر بھی اس میں تھا، اور اسی طرح آٹا کی بھی یہ حالت تھی۔ تو یہ وہ مقامات ہے جہاں پہ صحابہ کی چھاونیاں بنی ہوئی تھی، اس میں بھی مساجد تعمیر ہو گئی ہے، اور یہ عجیب و غریب ایک اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ظاہر ہوئی تھی اس غزوہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیٹ پر پتھر دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور گھر جا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جانور چھوٹا سا ایک بکرا ذبح کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے کیسے لڑے، کس طرح سے مقابلہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔